الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سورہ یونس آیت نمبر 95 اور 96 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اس آیت کریمہ میں ہم خاسرین کے لفظ کو قرآن کریم کی دیگر آیات کے تناظر میں ملاحظہ کر رہے تھے۔ آپ کی خدمت میں خسارے کا معنی ذکر کیا گیا کہ نفع کا نہ ہونا خسارہ کہلاتا ہے۔ اس کے اپنے معنی کی کوئی تشریح نہیں ہے بلکہ یہ اپنے مقابل معنی سے سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ لغت کے مبانیوں میں سے ایک مبنی آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ بعض ایسے الفاظ ہیں کہ جن کی اپنی کوئی تشریح نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے مد مقابل معنی سے پہچانے جاتے ہیں۔ جیسے دائیں کا معنی بائیں سے سمجھا جائے گا، اوپر کا معنی نیچے سے سمجھا جائے گا، اسی طرح فائدے کا نہ ہونا کیا سمجھا جائے گا؟ نقصان۔ بالفاظ دیگر انسان کو اپنی زندگی میں حتماً فائدہ حاصل کرنا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ اگر فائدہ حاصل نہ کیا ہو تو نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا فائدہ بھی نہیں ہوا اور نقصان بھی نہیں ہوا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر فائدہ نہیں ہوا تو حتماً کیا ہوا ہے؟ نقصان ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ ملاحظہ کیا کہ نقصان کا آغاز قرآن کی آیات کے تناظر میں وہ انسانی نفس کے اندر سے ہوتا ہے۔ انسانی نفس سب سے پہلے نقصان اور خسارے سے ملحق ہوتا ہے اور اس کے بعد عمل سے نقصان صادر ہوتا ہے۔ براہ راست ہم عمل کے اوپر نفع اور نقصان کا حکم نہیں لگا سکتے۔ ممکن ہے کہ ایک عمل جو خارج میں جنم لے ہمارے اعضاء و جوارح سے، ایک عمل دنیا میں سامنے آئے ظاہر ہو، وہ نفع ہو، ممکن ہے وہی عمل نقصان ہو۔ کئی مثالیں ہم اس حوالے سے پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، باطن میں جو ہمارے برپا ہوتا ہے نقصان، اس نقصان کی نوعیتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی نوعیت یہ ہے افکار اور نظریات جن کا گہرا تعلق ہے، یعنی بعض ایسی معلومات ہیں وہ انسانی نفس کے ساتھ بند نہیں جاتی، بعض بند جاتی ہیں۔ عقیدہ بھی اسی سے ہے۔ عقیدہ عقدے کو کہتے ہیں۔ عقدہ یعنی ایسا گنجل کہ جو اتنا پیچیدہ ہو کہ کھلے ہی نہ، ہوتا ہے نا ایسا گنجل سا، دھاگوں میں اس طرح سے ایک دھاگا دوسرے دھاگے میں پرویا جاتا ہے، آپ نکالتے رہیں آخر میں تھک جاتے ہیں کہ نہیں نکلتا، ایسا ایک دوسرے میں وہ ضم ہو گئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عقدہ۔ وہ انسانی افکار اور معلومات جو انسانی نفس کے ساتھ اس شدت کے ساتھ بندھ جائیں اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ یہ جو ایمان ہے، ایمان کی کیفیت تصدیق سے پیدا ہوتی ہے، اور تصدیق کسی وقت جنم لیتی ہے کہ جب وہ نفس کے اندر پیوست ہو جائے آپ کے۔ وہ معلومات جو نفس کے اوپر آ کے پڑ جائیں وہ تو اڑ جاتی ہیں، تھوڑی سی ہوا چلے تو وہ اڑ جاتی ہیں۔ وہ معلوم جیسے ہوتی ہے نا، مٹی زمین پہ پڑی ہوئی ہے، ہوا چلی تو زمین سے اس مٹی کا ربط ہی نہیں تھا تو ہوا تو اسے اڑا کے لے گئی۔ اسی طرح انسانی خوشی یا غمی آتی ہے، وہ خوشیاں آتی ہیں یا غمیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو وہ معلومات جو ہمارے نفس پہ خالی برائے نام پڑی ہوئی تھی کہ اللہ پہ توکل کرنا ہے، مشکلات پہ صبر کرنا ہے، بعض اوقات یہ پڑی ہوتی ہیں معلومات، وہ جب یہ والی خوشی یا غمی اور مشکلات کی ہوائیں آتی ہیں وہ معلومات کو اٹھا کے لے جاتی ہیں اور انسانی نفس اس کے بغیر رہ جاتا ہے۔ پھر نہ کوئی توکل نظر آتا ہے، نہ شکر نظر آتا ہے، نہ صبر نظر آتا ہے، نہ کوئی اور کمال نظر آتا ہے۔ لیکن اگر یہی معلومات انسانی نفس کے ساتھ بندھ جائیں اور اس کے اندر گڑ جائیں تو پھر جو بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی ہوا چلے، کوئی بھی طوفان چلے، وہ اس نفس کے سے جدا اسے نہیں کر سکتا۔ پھر تمام حالات میں توکل ہوگا، پھر تمام حالات میں شکر ہوگا، تمام حالات میں صبر ہوگا، تمام حالات میں ایمان کا مظاہرہ ہوگا۔ ضروری کیا ہے کہ نفس کے ساتھ وہ پیوست ہو جائے۔ اس کو قرآن کریم نے مختلف تعبیرات کے ساتھ بیان کیے، لیکن ہر مورد میں مزید خصوصیات بھی ہیں اس کے، اور اس کے مد مقابل حالت بھی ہے۔ بعض اوقات معلومات آتی ہیں لیکن نفس کی اندر حالت ہوتی ہے وہ ان معلومات کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات آتی ہیں معلومات انسانی نفس کے اوپر،
یعنی آپ نے کانوں سے کوئی معلومات سنی، آنکھوں سے کوئی چیز برپا دیکھی، اب وہ معلومات تو آپ کے نفس میں آ گئیں، اب نفس اور معلومات آپس میں اندر ہی اندر آپس میں اس کا معاملہ چل رہا ہے۔ یہ معلومات کہہ رہی ہیں مجھے قبول کرو، نفس شک کا اظہار کر رہا ہے، شک کا اظہار کرتا رہے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ بعض اوقات نفس اتنا سخت ہو جاتا ہے اس معلومات کے مقابلے میں کہ پکڑ کے اس کا انکار کر دیتا ہے، اسے کہتے ہیں کفر۔ کفر قرآن کریم میں مثبت معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور منفی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، یعنی بعض ایسی چیزیں جن کا کافر بنیں گے تو مومن ہوں گے، کافر نہیں بنیں گے تو مومن نہیں ہوں گے، اور بعض ایسی چیزیں جن کا کفر کریں گے تو مومن کے ایمان اور اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے۔ اگرچہ قرآن کریم میں زیادہ تر آیات میں کلمہ کفر سلبی اور منفی معنی میں آیا ہے، درست ہے، لیکن قرآن میں مثبت اس کا استعمال موجود ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو طاغوت کا کافر بنا وہی مومن ہو سکتا ہے، اور وہی اہل بیت اور قرآن سے متمسک ہے، عروۃ الوثقیٰ سے۔ وہ شخص عروۃ الوثقیٰ سے متمسک نہیں ہو سکتا جو کفر طاغوت نہ کرے۔ اب کفر طاغوت کیا ہے؟ طاغوت آ کے حاکم بن کے یا انسانی ہوائے نفس کے سامنے ایک چیز لذت کے طور پہ، شہوت کے طور پہ آ کے کھڑی ہوگی اور نفس کو کہہ رہی ہے کہ مجھے قبول کرو۔ نفس کے لیے ضروری ہے کہ اس طاغوت کو اٹھا کے باہر اپنے نفس کے اندر ہی پھینکے، انکار کرے، اس کا رد کرے۔ کفر کہتے ہیں ڈھانپنے کو، لغتاً ہے ستر الشیء یا تغطیۃ الشیء، ایک شے کو ڈھانپ دینا کیا ہوتا ہے؟ کفر۔ یعنی طاغوت کے بارے میں تم اس طرح اقدام کرو کہ وہ ڈھنپ جائے، وہ آئے نہ تمہارے سامنے بار بار۔ اگر وہ بار بار ہمارے نفس میں آتا رہے تو نفس کو قائل کر لے گا۔ یہ تو ہم بات جانتے ہیں کہ ایک گناہ کا تصور بار بار ابھرتا رہے، نہج بلاغہ میں بھی اس سے مشابہ تعبیرات ہیں، ایک گناہ کا تصور بار بار ابھرتا رہے تو انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ یعنی وہ فرد جو مکروہات کے دائرے میں زندگی بسر کرتا ہے وہ حرام میں گر ہی جاتا ہے۔ یہ نہج بلاغہ کے کلمات میں وارد ہوا ہے کہ جس کی زندگی گزرتی ہی بارڈر لائن پہ ہے، یعنی مکروہات کے اوپر گزرتی ہے، وہ حرام میں گر ہی جاتا ہے۔ اس لیے بارڈر پہ زندگی بسر مت کرو، بلکہ مستحب میں یا واجب میں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ خلاصہ کلام، انسان پہ یہ حالت انکار کب آتی ہے؟ کیونکہ ہم خسارے میں پڑھ چکے ہیں کہ تکذیب خسارہ ہے، کفر خسارہ ہے۔ تکذیب جھٹلانے کو کہتے ہیں۔ ابھی جس معنی میں کفر آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں یہ ہے جھٹلانا، تکذیب کرنا، نفس کا اصلاً قبول ہی نہ کرنا۔ لیکن ایک دفعہ نفس اتنا جرت مند ہوتا ہے، وہ جھٹلانے کے ساتھ ساتھ اقدام بھی کرتا ہے، آگے بھی بڑھتا ہے، یعنی حق کو چھپاتا بھی ہے۔ چھپانے کے کئی طریقہ کار ہیں، پھر وہ خارج میں بھی انسان اعضاء و جوارح سے بھی چھپاتا ہے۔ یہ جو چھپانا ہے یہ کفر کہلاتا ہے۔ انکار کا مرحلہ تکذیب کہلاتا ہے، اسے کہتے ہیں جھٹلانا۔ والذین کذبوا بآیات اللہ، کہ وہ لوگ ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ فتکون من الخاسرین، یعنی تمہارے پاس معلومات تو آئی ہیں، لیکن اگر ان معلومات کو تمہارے پاس معلومات آئی ہیں لیکن اگر ان معلومات کو تم نے اپنے نفس میں رد کر دیا، جھٹلا دیا، تو تم خسارے میں سے ہو۔ اس لیے قرآن کی باتیں سنی ہم نے، احادیث کی باتیں، مثلا قرآن آ کے کہتا ہے کہ کون ہے کہ جو اللہ کو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، بہترین قرض، تو اللہ اسے 2 گنا کر کے اسے دے دے گا۔ اب ایک بات ہم نے سنی، اب اگر یہ معلومات پہنچی اور ہمارے نفس نے آگے سے اس پہ شک کا اظہار کیا، خسارے میں ہے، جھٹلا دیا، خسارے میں ہے۔ اور اگر اس کا کفر کیا کہ اس بات کو دبایا، ایسے شبہات کھڑے کیے، ایسے وسوسے اپنے نفس میں جنم لیے کہ یہ پردے میں جاتی چلی جائے، ایسے اعمال انجام دیے، اس سے غفلت مول لی، اس سے نظر اسے انداز کر لیا، یہ ساری چیزیں چھپانے کے مترادف ہیں یا نہیں؟ اس کو کہتے ہیں کفر۔ لہٰذا ہم نے آیات کریمہ میں اس چیز کو ملاحظہ کیا کہ ایک ہمارے پاس باقاعدہ فہرست ہے آیات کریمہ کی کہ جس میں نام لے لے کے یہ بیان کیا ہے کہ یہ عمل تکذیب کا انجام دیا تو خسارے میں ہو، یہ عمل کفر انجام دیا، خسارے میں ہو۔
انہی میں سے ایک آیت اب ہمارے پاس آتی ہے، وہ ہے گمراہی اور ہدایت سے۔ قرآن کریم کا سب سے جامع عنوان وہ ہدایت ہے، اور ہدایت کے مقابلے میں گمراہی ہے۔ یعنی جتنی منفی چیزیں ہیں وہ ساری جس عنوان کے ماتحت آ جاتی ہیں وہ کیا ہیں؟ گمراہی۔ اور اسی طرح ایک اور قرآن کا جامع عنوان بھی ہے، وہ حق اور باطل ہے۔ مثلا ہدایت کے ذیل میں ایمان بھی آ جائے گا، ہدایت کے ذیل میں اسلام بھی آئے گا، ہدایت کے ذیل میں عمل صالح بھی آئے گا، ہدایت کے ذیل میں توبہ اور استغفار بھی آئے گا۔ اس طرح سے ایک فہرست بن جاتی ہے۔ یعنی ہر وہ شے کہ جس کو اختیار کرنا چاہیے وہ کیوں اختیار کرنے چاہیے؟ کیونکہ ہدایت ہے۔ یا اسی طرح کا ایک اور اس کے مد مقابل ایک اور عنوان ہے حق، کیوں اختیار کرنا چاہیے؟ چونکہ حق ہے۔ اس کے مد مقابل ہدایت کے گمراہی آتی ہے۔ قرآن کریم کا واضح فیصلہ ہے، اگر کسی شخص نے ایسی زندگی بسر کی کہ جس میں اس کے پاس ہدایت نہیں تھی تو جتنے نیک اعمال کرتا رہے، جتنی آل اولاد اس کی ہو، جتنے اس نے نفع اٹھا لیے دنیا میں مادی اعتبار سے، حقیقت میں اس کی زندگی خسارے کی زندگی ہے۔ اور جس شخص نے اس دنیا میں ہدایت حاصل کر لی، اس نے تمام اور کل نفع اٹھا لیا۔ اس لیے آیت کریمہ کو دیکھیں، سورہ اعراف آیت نمبر 178، 178 آیت میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، 178 آیت میں، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کہ جسے اللہ نے ہدایت دے دی وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے وہ تو خسارے میں ہے۔ یعنی گمراہی سے ربط قائم ہونا اصل نقصان ہے، مال کا جانا نقصان نہیں ہے، اولاد ہاتھوں سے چلی جائے نقصان نہیں ہے، انسان کی صحت بھی جانے والی ہے، گھر بار بھی انسان سے چھننے والے ہیں۔ لیکن اگر انسان سے ہدایت چھن لی، اگر انسان سے ہدایت ہی چلی گئی، یہ نقصان میں ہے، یہ تو تاریکیوں میں رہ جائے گا، یہ ظلمتوں میں انسان پڑا رہ جائے گا۔ ہدایت سے وابستگی اصل فائدہ ہے۔ کربلا میں اگر ظاہری طور پہ دیکھیں تو وہاں پہ تو مظلومانہ طریقے سے افراد کو برے طریقے سے شہید اور قتل کیا گیا، لیکن وہ جو مقتول ہیں جنہیں قتل کیا گیا ہے وہ نفع پا گئے یا نقصان میں چلے گئے؟ زندہ رہنے والا نقصان میں چلا گیا۔ اس لیے جملہ کہا جاتا ہے کہ کربلا حقیقت میں تلوار کے اوپر خون کی فتح کا نام ہے، تلوار پر خون کی فتح کا نام کربلا ہے۔ خون کا بہہ جانا وہاں پہ فتح تھی، اور وہاں پہ تلواروں کا چل جانا حقیقت میں ناکامی تھی۔ اور وہاں پہ فتح یہ نہیں تھی زندہ رہ جاتا، فتح یہ نہیں تھی کہ وہاں پہ انسان سالم رہ جاتا۔ ہر جگہ پہ سلامتی فتح نہیں ہوتی، ہر جگہ پہ سلامتی نفع نہیں ہوتا۔ جو ہر مورد میں نفع اسے قرار دے کہ انسان زندہ رہ جائے، یہ گمراہ انسان ہے۔ جو ہر مورد میں اسے نفع قرار دے مال باقی رہ جائے، یہ گمراہ انسان ہے۔ اس لیے قرآن نے معیار رکھا، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سچے ہو تو کرو تمنا موت کی، پتہ لگ جاتا ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو یا نہیں، تم اللہ کے دوست ہو یا نہیں، موت کی تمنا اپنے وجود میں کتنی کرتے ہو۔ اس لیے بعض موارد ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جان کا جانا نفع ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں خطبات ہیں، خطبہ جہاد کے نام سے بھی ایک خطبہ ہے، اس میں حسان بکری تھے، ان کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا، اور پھر ذکر کیا کہ ایک یہودیہ ہے، اس کے علاقے میں آئے دشمن اور انہوں نے اس کے زیورات اور پازیب پاؤں سے یا اس طرح چند چیزیں چھین کے لے گئے۔ تو امام نے وہاں پہ یہی اعتراض کیا، کہا کہ نہ تم میں سے کسی کو زخم آیا اور نہ تم میں سے کسی کی تلوار چلی۔ یعنی اس جگہ پہ زخم آیا ہوتا تو قلب امیر المومنین علیہ السلام میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا۔ انہوں نے مقابلہ کیا ہے، انہوں نے آپ مدافع بنے ہیں، انہوں نے دفاع کیا ہے، انہوں نے اپنے حدود کو پامال ہونے نہیں دیا۔ اب دعائے کمیل کتنی معروف دعا ہے، کمیل بن زیاد معروف صحابی ہیں، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے برے طریقے سے انہیں جھاڑا، نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ اور جھاڑا کس بات پہ؟
اصل قضیہ یہ بنا کہ ان کے علاقوں سے فوجیں گزر گئیں دشمن کی، وہ روک نہیں سکے، اور ان کے آس پاس علاقہ تھا وہاں پہ کمک بھجوا دی، اور وہ ان کے مصولیت میں نہیں تھا۔ ایک تو مصولیت کی صحیح انجام دہی نہیں کی انہوں نے، کیونکہ بعض اوقات بعض افراد کا یہ مزاج ہوتا ہے، جو ان کے ذمہ کام ہے وہ تو نہیں کرتے، جو ان کے ذمہ کام ہے وہ انجام نہیں دینا انہوں نے، چھوٹا ہو بڑا ہو اعتراض پہ اعتراض ہے ان کے، یہ اس طرح یہ اس طرح یہ فلاں ہیں، اور جو دوسروں کے کام ہیں اس کے بارے میں بڑے بہترین مشورے دیتے ہیں، اگر یہ کر لیں وہ کر لیں فلاں کر لیں۔ تو کمیل کا حال بھی امام نے کہا کہ ایک بندے کے لیے کس قدر یہ بری چیز ہے کہ جو اس کے ذمے تھا وہ تو انجام نہیں دیتا، اور خام خواہ دوسروں کے امور میں مداخلتیں شروع کر دیتا ہے کہ تمہارے علاقوں سے فوجیں گزر گئی اور تم نے روکا بھی نہیں۔ بعض جگہوں پہ امام کیا فرماتے ہیں کہ نہ تم میں سے کسی کو زخم آیا، نہ تم میں سے کوئی شہادت کے قریب گیا، کچھ بھی تو تمہارے ساتھ نہیں ہوا، کوئی لڑائی بڑائی نہیں کی۔ جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ایک جھگڑا برپا کرنا وہ عین حق ہے، اور ایک جھگڑا یعنی اس جھگڑے کو اگر برپا نہ کریں تو باطل ہے۔ اس جھگڑے کا کیا نام ہے؟ حق اور باطل۔ اگر باطل کے ساتھ مبارزہ حق کا نہ کرایا جائے تو یہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، اصل میں یہ سارے کے سارے نظریات مربوط ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن کی جب ہم ہدایت نہیں مانیں گے تو قرآن کی ہدایت کے نتیجے میں اگلے نظریات بھی ہمارے متاثر ہو جائیں گے۔ مثلا یہ دنیا آیا راحت اور سکون کے لیے ہے، یعنی تین ہمارے پاس آپشن بن جاتے ہیں دنیا کے بارے میں۔ ایک دنیا کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ یہ راحت اور سکون کے لیے ہے۔ دوسرا نظریہ دنیا کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مصیبتوں اور بلاؤں کے لیے ہے۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ دونوں کے لیے، راحت اور سکون بھی ہے، مصیبت اور بلا بھی ہے، دونوں چیزوں کے لیے۔ قرآن کا اس میں کیا نظریہ ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کا سیارہ خلق کیا تو کس مقصد کے لیے خلق کیا؟ خلق تو اتنا ٹیکنیکل طریقے سے کیا کہ عقل انسانی حیران ہے، کیسے چل رہی ہے، کیسے خوراک پہنچتی ہے، کیسے رزق پہنچتا ہے، پریشان حیران رہے گا۔ یہ تو خدائی امور ہیں، انسان اپنے قلیل علم سے تھوڑا پاتا ہے تو اسی پہ حیران اور تعجب آور ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے، یہ اللہ نے اس قدر وسیع کائنات، واقعی کائنات کا تصور ذہن میں نہیں بیٹھتا، اتنی وسیع ہے، اس قدر وسیع ہے کہ اصلاً تصور ہی نہیں بیٹھتا۔ اب یہ جو مثلا یہ زمین کے بارے میں ہے نا کہ 1,03,00,000 زمینیں ملائیں تو ایک سورج بنتا ہے، سورج اپنے اوپر والے کے سامنے غائب ہو جاتا ہے۔ ابھی اتنے بڑے سیارے ایجاد ہو گئے، یہ ملکی گلیکسی کے اندر اتنے بڑے انہوں نے دریافت کیے ہیں کہ سورج اس کے سامنے ایک چھوٹا ذرہ ہے، اور زمین سورج کے سامنے چھوٹا ذرہ ہے، اور اس گلیکسی کی قیمت کیا ہے؟ وہ خود ذروں کے اندر ذرہ ڈھونڈیں تب بھی کچھ نہیں ہے یہ گلیکسی، اس قدر وسیع ہے کہکشائیں۔ لہذا یہ خدائی امور۔ لیکن سوال یہ زمین اللہ نے کیوں خلق کی؟ ایک یہ ہے کہ راحت اور سکون پائے، دوسرا کیا ہے؟ مصیبتیں اور بلائیں آتی جاتی رہیں، تیسرا ہے راحت اور سکون بھی ہے، مصیبتیں اور بلائیں بھی ہیں، اور روایات اہل بیت علیہ السلام سے جو بات پتہ لگتی ہے اور قرآن کریم کی صریح آیات سے جو بات پتہ لگتی ہے، وہ آپشن کون سا ہے؟ دوسرا، پہلا بھی نہیں تیسرا بھی نہیں۔ اللہ نے اسے بنایا ہی مصیبتوں اور بلاؤں کے لیے ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 7 واضح طور پہ کیا کہتی ہے کہ جو کچھ زمین پہ ہم نے رکھا ہے زینۃ لہا، وہ اس کے لیے زینت ہے، لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ بلاؤں میں ڈالیں کہ دیکھیں کون اچھا عمل انجام دیتا ہے۔ علت لام کے ذریعے سے بتائی لِيَبْلُوَهُمْ۔ اسی طرح خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ سورہ ملک میں ارشاد باری تعالیٰ صریح ہے، اللہ نے زندگی اور موت خلق اسی لیے کی۔ اب ایک بندہ اسے اندر سے نہ مانے کہ نہیں یار مصیبت اب آ گئی ہے پریشان ہو جائے، بلا آ گئی ہے پریشان ہو، وہ تو ہے ہی جگہ ہی مصیبت اور بلا کی ہے، تم کس طرح ادھر راحت اور سکون تلاش کرتے ہو؟ ایک روایت میں بھی امام معصوم سے آیا وارد ہوا ہے کہ وہ شخص نادان ہے کہ جو اس دنیا میں راحت اور سکون تلاش کرتا ہے۔ اور یہ تو اب ہم جس عمر کے تقاضے میں پہنچ گئے اس سے بھی پتہ لگ گیا کہ جو راحت اور سکون ہے وہ بیمار کر دیتی ہیں۔ زیادہ کھائیں گے شوگر ہو جائے گی، چلیں پھریں گے نہیں بٹن دبا کے ساری چیزیں حاضر کریں گے تو بلڈ پریشر کے مریض بن جائیں گے،
اور اسی طریقے سے دیگر شہوات زیادہ پوری کریں گے تو دیگر چیزیں ہمیں لگنا شروع ہو جائیں گی۔ مصیبت ہی مصیبت ہے، راحت کے اندر مصیبت ہے، اور یہ ہر انسان جان سکتا ہے۔ 12 گھنٹے سونے کے بعد بستر کاٹے گا، حتیٰ کہ اگر آپ 48 گھنٹے سو لیں تو بستر آپ کو پتہ ہے نیچے سے پکڑ لیتا ہے۔ اگر انسان نہ کروٹیں بدلے تو زمین نیچے سے پکڑ لیتی ہے۔ یہ تو وہ افراد جو مفلوج ہو کے رہ جاتے ہیں ان کے لیے بندہ رکھنا پڑتا ہے، وہ آتے ہیں اور اس کا بدن کرتے ہیں، ورنہ یہ سکن گلنا شروع ہو جاتی ہے اور انتہائی بدبو ہوتی ہے اس کی۔ اصلاً اس گھر میں یا کمرے میں نہیں داخل ہو پاتا، اتنی گندی بدبو اس سے اٹھتی ہے یہ، جب یہ آپ جسم کی جو سکن ہے، جلد، یہ گلنا شروع ہو جائے۔ تو زمین کی خاصیت ہے کہ زمین چند گھنٹوں میں نیچے سے وجود پکڑ لیتی ہے۔ ایسے واقعات بھی ادھر ہوئے، وہ بخاری لگا کے سوئے ہوئے تھے تو وہ انجانے میں گیس نکلتی رہی، تو چند دنوں بعد 3-4 گھنٹے کے بعد پتہ لگا کہ وہ پورا کا پورا کنبہ جو ہے، فیملی ہے، وہ مر گئی تھی۔ ان کو اٹھایا تو نیچے سے کارپیٹ سمیت اٹھایا، وہ بالکل اس کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، کارپیٹ اور جلد ایک ہی بنی ہوئی تھی۔ یہ ہے راحت، راحت زیادہ ہو تو موت ہے۔ اس لیے یہ دنیا بلا اور مصیبت ہے۔ اس بلا اور مصیبت کے اندر انسان اگر ہدایت پا جائے یہ بچ جائے گا، نفع ہے۔ اس بلا اور مصیبت میں اگر اس نے گمراہی لے لی یہ نقصان ہے اصل۔ مصیبتیں تو مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے آنی ہی آنی ہے، یہ تو جا ہی نہیں سکتی، جتنی بھی آپ کوشش کر لیں نہیں جا سکتی۔ حتیٰ کہ ایک روایت ہے اور صحیح سند روایت ہے ہمارے ہاں کہ ایک نبی تھے، ان کی امت نے دعا کروائی اور بڑی شدت سے دعا ان سے کہا، تقاضا کیا اللہ سے کہیں کہ موت اٹھا لیں۔ تو وہ بار بار تقاضا کیا تو اللہ نے کچھ مدت کے لیے موت اٹھا لی، موت نہیں آتی تھی۔ اب اس علاقے میں جو ان کے والدین تھے وہ بوڑھے ہوئے، وہ والدین کے بعد وہ خود والدین بنے تو ان کے والدین دادا بن گئے، پھر ان کے والدین وہ والدین بنے تو ان بچوں کے لیے پردادا بن گئے۔ تو اب ایک بندے کو کتنے افراد کو کھلانا پڑتا تھا؟ وہ باپ کو بھی کھلائے، دادا کو بھی کھلائے، پردادا کو بھی کھلائے۔ انہوں نے پھر نبی سے دعا کرے کہ ہمیں واپس حالت میں پلٹا دیں، یہ دنیا تو نہیں ہے اس قابل کہ اتنی بڑی قوم کو کھلایا جا سکے۔ جنت کے بارے میں کیا ہے؟ جنت کے بارے میں خواہش کریں گے تو آ جائے گی، جنت کے بارے میں یہ ہے نا، خواہش کریں گے تو سامنے آ جائے گی۔ لیکن اس دنیا کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ نان نفقہ انسان پہ واجب ہے، اولاد اور والدین کا۔ والدین اولاد کے طبقے میں شمار ہوتے ہیں، اگر بوڑھے ہو جائیں تو اولاد کے طبقے میں ہیں، جدا نہیں ہیں، یعنی فوقیت نہیں دے سکتے۔ اچھا، یہ ہمارے پاس اعداد و شمار آتے ہیں کہ دنیا حقیقتاً آزمائش، بلا اور مصیبت کا نام ہے، یعنی ایک ایسا گھر ہے جس میں صرف مصیبتیں آنی ہیں۔ اگر وہ مصیبت کبھی راحت کے نام پہ آئے گی، کبھی سکون کے نام پہ آئے گی، کبھی مال کے نام پہ آئے گی، کبھی صحت کے نام پہ آئے گی۔ کبھی مصیبت کیسے آئے گی؟ مرض کی حالت میں، کبھی فقر کی حالت میں، کبھی موت کی حالت میں۔ اسی لیے آپ آیت کریمہ کے اوپر غور کریں، خلق الحیات خلق الموت والحیات، موت بھی خلق کی اور حیات بھی خلق کی۔ کیوں؟ دونوں کا بیک وقت تعلق ہے بلا سے۔ ہم ابھی بلا کسے سمجھتے ہیں؟ موت کو۔ ہم بلا سمجھتے ہیں شاید مرض کو، جیسے کورونا پھیلا تو سب سمجھ رہے ہیں بلا، کورونا نہیں تھا تو بڑی بلا تھی، کیونکہ اس بلا نے تو غافل کر دیا جب کورونا نہیں تھا۔ یہ کورونا کی بلا آیا تو وہ اللہ کی طرف کو توجہ کی انہوں نے، لہذا بلائیں دونوں بلائیں ہیں۔ اس لیے قرآن نے موت اور حیات دونوں کا بلا سے تعلق جوڑا ہے، بلا کے ساتھ تعلق جوڑا ہے۔ اس لیے قرآن کی ہدایت، اس لیے یہ ضابطہ قرآن کا واقعاً ذہن نشین کر لینے والا ضابطہ ہے، من یہد اللہ فہو المہتدی، جس نے اللہ نے جس کو ہدایت دی۔ ایک دفعہ انسان کہتے ہیں ہاں میں نے فلاں کتاب بھی پڑھ لی ہے، میں نے فلاں کوشش بھی کی ہے، میں نے فلاں بھی کیا، وہ میں ہی نہیں جاتی اس سے۔ جیسے ہم نے کل بھی پڑھا کہ تم 1000 دفعہ پانی میں دھو لو اپنے آپ کو، عطر لگا کے دھو لو، پانی میں ڈباؤ، آب زمزم میں مہینہ دھوتے رہو اپنے آپ کو، باہر نکلو گے تب بھی گندے ہوگے اگر باطن کو پاک نہیں کیا۔ طہارت قلبی جو ہے وہ حقیقی طہارت ہے انسان کے لیے۔
اس لیے ادھر آیت پہ غور کریں، ہدایت کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے نسبت ہے۔ جو اپنے بل بوتے پہ ہدایت لینا چاہتا ہے اور ہدایت کی طرف بھاگتا جاتا ہے وہ تو ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کا واقعہ کام ہے۔ اور قرآن کی آیت بھی نازل ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن میں متعدد آیات ہیں، اور البتہ ان آیات کی بھی تشریح ہے، تفصیل ہے اس میں یہ انکار نہیں ہے کہ وہ ہادی نہیں ہیں، لیکن ہدایت کا اصل کام کیا کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس۔ اس لیے رسول اللہ کے شکوے موجود ہیں، وہ غمزدہ ہوتے تھے کہ میں تو بیان کر کے تھک گیا، نوح علیہ السلام کا انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے تو دن بھی بلایا رات بھی بلایا، لیکن انہوں نے انکار کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما علیک الا البلاغ، یا وما علینا الا البلاغ المبین، صحیح ہے؟ یا لست انت مسیطر، اے رسول آپ ان پہ کوئی حاکم اس طور پہ نہیں قرار دیے گئے کہ زبردستی آپ نے کام کرا لینا ہے، آپ ان کے اوپر کفیل نہیں ہے کہ انہوں نے خطا کی تو آپ اس کفالت میں پکڑے جائیں گے، نہیں، آپ جا کے پہنچائیں، انت مذکر، آپ مذکر ہیں، یاد دہانی کرانے والے ہیں۔ لہذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قبض قدرت میں نہیں تھا کہ وہ سب کو ہدایت دے دیں، اس لیے انہوں نے جب ہدایت دی فَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنْ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنْ، یا قرآن میں ایک اور جگہ کہ ان میں سے بعض مومن ہوئے اور بعض نے کیا کفر کیا۔ اس لیے ہدایت کا عمل وہ نسبت رکھتا ہے اللہ کی ذات سے۔ اس لیے اس آیت پہ دیکھیں مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، اللہ جسے ہدایت دے دے وہ مہتدی ہے، ہدایت یافتہ ہونے والا وہ نہیں ہے جو کہ میں نے قرآن بھی پڑھا ہے، تفسیر بھی پڑھی ہے، حدیث بھی پڑھی ہے، اتنے درس بھی دیے ہیں، مجھے ساری ہدایت کی باتیں پتہ ہے کہ میں پوری رات عبادتیں کرتا رہوں، اتنے اذکار پڑھے، یہ کیا فلاں کیا، اتنی جنگیں لڑی، جہاد کیا، اس سے ہدایت یافتہ نہیں ہوتا۔ جس نے اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا، اللہ کی بارگاہ میں طلب کیا، من یہد اللہ، پھر اللہ نے جس کو ہدایت دے دی، اور اللہ ہمیشہ ہدایت دیتا ہے اپنی حجت کے ذریعے سے۔ اس لیے جو حجت سے متمسک نہیں ہوتا وہ اللہ سے ہدایت یافتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حجج الہیہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام، یہ 12 ائمہ علیہ السلام کے علاوہ ہدایت میسر نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ کا ہدایت کا نظام ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اللہ ہدایت دیتا ہے تو اس کا طریق ہے وہ صراط مستقیم ہے، اس کی رسی ہے وہ حبل اللہ ہے، اس کے لیے نور ہے، وہ نور الہی کے ذریعے سے ہی وہ ہدایت اور راستوں کی تاریکی کو دور کرے گا۔ لہٰذا رسول اور ائمہ اہل بیت ان کے علاوہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، لہذا لیکن ان کے ذریعے سے وہ ادھر تک پہنچے گا، اور کب پہنچے گا یہ توفیق بھی اللہ نے دی۔ جیسا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں ایاک نعبد، انسان ممکن ہے کہ اللہ میں نے تو عبادت کی لیکن میں نے کی، میں اٹھا، میں کھڑا ہوا، میں آگے بڑھا، تو یہاں پہ یہ توہم دور کرنے کے لیے کہ یہ میں بھی تو نکال دے، تجھے قدرت بھی میں نے دی، تجھے فرصت بھی میں نے دی۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ تجھے جو کچھ میسر آ رہا ہے وہ میری طرف سے تجھے میسر آ رہا ہے۔ ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری مدد سے یہ عبادت بھی انجام دے رہے ہیں، اگر یہ مدد نہ ہوتی تو میں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ عبادت تو میں نے انجام دی۔ اب اس توہم کو دور کرنے کے لیے کہ یہ تو اپنی طرف ہی ساری نسبتیں نہ لے جا، اس لیے نماز میں کیا کہ بے حول اللہ قوت ہی اقوم و اقعد، کھڑا بھی ہوتا ہوں بیٹھتا بھی ہوں تیری ہی دی ہوئی قدرت سے، تو نے قوت دی، ورنہ میں اگر خود دیکھوں تو کوئی ہیچ ہستی ہی نہیں ہوں میں کچھ۔ لہذا یہاں پہ بھی یہ من یہد اللہ فہو المہتدی، ومن یضلل، جسے پھر اللہ گمراہ کر دے، کہ اللہ کی طرف گمراہی کی نسبت پہلی فرصت میں نہیں دی جا سکتی۔ پہلے مرحلے میں انسان خود گمراہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پلٹنے کے جب چانسز ختم ہو جائیں تو تب اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، اسے کہتے ہیں اللہ نے گمراہ کر دیا۔ وَمَن يُضْلِلْ، پھر کیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ لہذا ہدایت نفع ہے، بے شک مال خرچ کر کے نفع حاصل کرنا پڑے۔ ابھی تو کہتے ہیں کہ آئیں اگر قرآن کی باتیں سن لیں، آئیں فلاں علم لے لیں یا فلاں عبادت میں شریک ہو جائیں، کہ جاب ہے،
فلاں اتنا مال چلا جائے گا. یہ یہاں پہ جس نے جاب چھوڑ کے پہنچا ان جگہوں پہ، جس نے مال کو خسارے میں ڈال کے پہنچا، وہ خسارے میں ہے، یا جو مال لینے کی وجہ سے ان ہدایت کی باتوں سے دور رہ گیا وہ خسارے میں ہے. اس لیے قرآن واضح کہتا ہے جو ہدایت کی باتیں سننے سے، ہدایت کی باتیں لینے سے دور رہ گیا وہ خسارے میں ہے. اور واقعی یہی خسارہ بہت بڑا خسارہ ہے، اور اس کو ہم اپنی آنکھوں سے اپنے علاقوں میں اور ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ حقیقی خسارہ اسی نے اٹھایا کہ جس نے قرآن اور ان علم کی چیزوں کو ترک کیا. وہ مال کما گیا، وہ گھر بنا گیا، وہ بیوی بچوں والا ہو گیا، لیکن جس نے ان چیزوں کو ترک کیا وہ حقیقت میں خسارہ اٹھا گیا، کیونکہ وہ تو گمراہ رہ گیا ان چیزوں سے، جاہل رہ گیا. جاہل بھی گمراہ ہے، شاکی بھی گمراہ ہے، اور جان بوجھ کے انکار کرنے والا بھی گمراہ ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ مُهْتَدٍ. اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں وارد ہوا ہے، اور بہت خوبصورت روایت ہے. سوال بھی کسی نے ہم سے ایک دفعہ کیا کہ مجھے کیسے پتہ لگے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں. میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں، مجھے کیسے پتہ لگے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں یا نہیں. پہلے بات ہے یہ جو ہم کہتے ہیں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ بھی حقیقت ہے یا لسانی ایک مقولہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ بار بار بتاتا ہے کہ کس سے محبت کی اللہ نے، روایات بھی بتاتی ہیں. مثلا اگر ہم کسی سے محبت کرنا چاہیں تو اسے مال دیں گے یا نہیں، سکون دیں گے، جو وہ چاہتا ہے وہ دیں گے یا نہیں، اس کی بھلائی کا سوچیں گے. اللہ جس سے محبت کرتا ہے، روایت کے واضح الفاظ ہیں، اسے تفقہ فی الدین دے دیتا ہے. وہ دین میں غور و فکر کرنے لگ جاتا ہے. دین پڑھنے والے بہت ہو سکتے ہیں، لیکن دین پہ غور و فکر کرنے والے بہت نہیں ہوتے. درس خارج سننے والے ہزاروں ہوں گے، لیکن غور و فکر کرنے والے کم ہیں. جسے اللہ سے محبت، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے دین میں غور و فکر دے دیتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ حوزہ علمیہ گیا ہے، مدرسے میں پڑھا ہے، مسجد میں گیا ہے، ضروری ممکن ہے کہیں نہ گیا ہو، وہ دین پہ غور و فکر کرنے کی وجہ سے لے لیتا ہے. جیسے ایسے نیک افراد ہر معاشرے میں موجود ہیں کہ ان کے اقوال بڑے بڑے علماء پھر آگے سے پڑھتے ہیں. اس لیے یہ ہیں چیزیں کہ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے پھر اس کے آثار دکھائی دیتے ہیں. آثار کے بغیر ہدایت نہیں ہوتی. یعنی ایک بندہ جو ہے وہ تجارتوں پہ لگا رہے، غفلتوں میں لگا رہے، آل اولاد کے لیے سب کچھ کرتا رہے کہ مجھے اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے. ہدایت کے اپنے آثار ہوتے ہیں، اور ان آثار میں سے اہم ترین اثر یہ ہے نہ تکذیب نظر آئے گی، نہ کفر نظر آئے گا، اور نہ باطل اس کے وجود میں نظر آئے گا، اور انہی کو گمراہی کہتے ہیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.